سورۃ النور کی آیت نمبر 21۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، مت پیچھے چلو شیطان کے نشانات قدم کے۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے قدموں کے پیچھے چلتا ہے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو وہ سن لے یقیناً وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور گناہ کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو وہ کبھی بھی تم میں سے کسی ایک کو بھی پاکیزگی نصیب نہ کرتا۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن وہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ پاک سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة، اور نہیں قسم اٹھانی چاہیے تم میں سے فضل والوں کو اور گنجائش والوں کو، ان یؤتوا اولی القربى، کہ وہ خرچ نہیں کریں گے قریبی رشتہ داروں پر اور مسکینوں پر، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں پر، ولیعفوا ولیصفحوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ پاک بہت ہی بخشنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں سورۃ نور کے دو رکوع گزرے ہیں، ان میں اللہ پاک نے نظام عفت و عصمت کے سلسلے میں مختلف قوانین بیان فرمائے۔ زنا کی حد کا بیان ہوا، زنا کا الزام لگانے والے کی حد کا بیان ہوا۔ خامند اور بیوی کا اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خامند کو شک ہوتا ہے یا وہ الزام بیوی پر لگاتا ہے تو اس کی کیا صورت ہوگی، اس کے لیے قانون لعان بیان کیا گیا۔ پھر اسی طرح حضرت سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین کی طرف سے جو الزام لگا، اللہ پاک نے اس کی صفائی بیان فرمائی، اور جنہوں نے جو بالخصوص مسلمان
اس الزام کا شکار ہو گئے تھے ان کو حد قذف لگائی گئی۔ منافقوں کے لیے آخرت میں عبرتناک سزا کی وعید سنائی گئی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے انہی قوانین پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن و سنت اللہ رب العزت کی شریعت اور نظام یہ قانون ہے جس پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ اب انسان کے سامنے دو قسم کے قانون ہیں، ایک وہ قانون ہے جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور ایک وہ قانون ہے کہ جو انسان خود بنائے یا پھر انسان کی ذاتی خواہشات ہوں۔ اب ان دونوں میں سے انسان کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پہ چلے۔ اگر وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پہ نہیں چلتا تو پھر انسانوں کا قانون بھی شیطان کی پیروی ہے، اور بغیر قانون کے ہر انسان کا اپنی خواہش پوری کرنا یہ بھی شیطان کی پیروی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کے متعلق یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کی اتباع مت کرو۔ خطوہ کہتے ہیں نشان قدم کو۔ شیطان جہاں پہ پاؤں رکھتا ہے اس کے پیچھے پیچھے مت چلو، اس کی اتباع مت کرو۔ اب شیطان کی اتباع کیا ہے؟ اللہ کے قانون کو چھوڑنا، یہ شیطان کی اتباع ہے۔ وہ انسان اپنی خواہش سے چھوڑ دے، یا کوئی انسان مل کر اللہ کے قانون کے مقابلے میں کوئی قانون بنا لے، دونوں صورتیں شیطان کی پیروی ہے۔ رحمان کی پیروی صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کے قانون کی پابندی کی جائے، جو قانون اللہ پاک نے بنایا اس کے پیچھے چلا جائے۔ انہی قوانین میں سے یہ بھی ایک قانون ہے کہ جرم کی تشہیر نہ کی جائے جب تک کہ جرم پہ سزا لاگو نہ ہو جائے۔ جو انگریز کا قانون ہے اس میں یہ ہے کہ جرم کی تشہیر کی جائے، مجرم کو سزا ملے یا نہ ملے، جرائم کو پھیلایا جائے، اس کی خبریں نشر کی جائے، اس کے نتیجے میں جرائم پھیلتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے کہ جرم کی تشہیر نہ کی جائے جب تک کہ مجرم کے اوپر سزا نہ لگ جائے، اور جب مجرم کو سزا دے دی جائے پھر بتایا جائے کہ اس کو سزا اس لیے دی گئی تاکہ جرائم کی روک تھام ہو۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کے پیچھے پیچھے مت چلو، کیونکہ جو شیطان کے پیچھے چلے گا، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کے نشانات قدم پہ چلے گا یعنی اس کی پیروی کرے گا، تو یاد رکھو فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، شیطان کا تو کام یہ ہے کہ وہ بے حیائی اور گناہ کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ بے حیائی کا ذکر گناہ سے الگ کیا، حالانکہ یہ بھی گناہ ہے، لیکن اس لیے اس کو الگ ذکر کیا کہ یہ عام گناہوں سے بڑا شدید گناہ ہے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ کفر کا نظام، شرک کا نظام بھی چل جاتا ہے، لیکن بے حیائی کا نظام اللہ پاک برداشت نہیں کرتے۔ قوم لوط کے اندر بے حیائی تھی اور فواحش تھے، تو اللہ پاک نے ان کو ساری قوموں سے زیادہ سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا۔ تو فرمایا شیطان کے پیچھے چلو گے تو اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ بے حیائی کا راستہ دکھاتا ہے، وہ گناہوں کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے فضل سے تمہیں پاکیزگی عطا کی، وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، تمہارا کردار پاک ہو، تمہاری نسل پاک ہو، اور تمہارا عمل پاک ہو، تمہارے اخلاق پاکیزہ ہوں۔ اگر اللہ پاک کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ما زکا منکم من احد ابدا، وہ تم میں سے کسی ایک کو بھی کبھی بھی پاکیزگی عطا نہ کرتا۔ حالانکہ اس نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو کیسی پاکیزگی عطا کی تھی کہ جن کے خیال میں بھی کبھی گناہ کا تصور نہیں آیا۔
ایسی پاکیزگی عطا کی تھی۔ اور اللہ پاک فرماتے وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ عقیدہ پاک، عمل پاک، مال پاک، کردار پاک، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پاکیزگیاں اپنے منتخب بندوں کو عطا کی جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی ان میں شامل فرمائے۔ فرمائے واللہ السمیع علیم، اللہ پاک سننے والا اور جاننے والا ہے، لہذا جو قوانین اللہ پاک نے بنا دیے ہیں ان قوانین پہ عمل کرو، کیونکہ ان قوانین پہ پہرا خود اللہ پاک کا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی قانون بنتا ہے تو اس پہ پہرا بٹھایا جاتا ہے کہ قانون پہ عمل درآمد کرایا جائے، پولیس عمل کرائے، رینجر عمل کرائے، ادارے عمل کرائیں، لیکن اللہ پاک نے قانون پہ عمل درآمد کے لیے کیا فرمایا؟ میں خود سن رہا ہوں، میں خود دیکھ رہا ہوں، میں خود جانتا ہوں تم کیا کر رہے ہو۔ تو جب انسان کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، آج کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس سے تو بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں، لیکن اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس سے ڈرنے والے کتنے ہیں؟ تو یہ ہمارا عقیدہ کمزور ہو گیا۔ ہم گناہ کرتے ہیں، لوگوں سے چھپ جاتے ہیں، کوئی دیکھ نہ لے، لیکن اس وقت میں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے کیسے گناہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنا پیرا بٹھایا کہ یہ قوانین میرے بنائے ہوئے اور ان پہ پیرا بھی خود اللہ کی ذات دے رہی ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ پاک سن بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے تم کیا کر رہے ہو۔ پھر اسی واقعے کے دوران ایک اور بات پیش آئی۔ اب حضرات کو میں نے بتلایا کہ 3 لوگ ایسے تھے جو مسلمان تھے، مخلص ایمان والے تھے، وہ بھی اس پروپیگنڈے سے، منافقین کی اس بات سے متاثر ہو گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس تہمت کے قائل ہو گئے۔ ان میں ایک حمنہ بنت جحش تھی، ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش کی ایک بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر اسلام، وہ بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، اور ایک شخص تھے مستح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی اور مہاجر صحابی ہیں، یہ بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز اور رشتہ دار بھی تھے، ان کے خالہ بھائی تھے یا بھانجے تھے ان کے، اور چونکہ مفلسی کا دور تھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ماہانہ خرچ بھی دیا کرتے تھے، ان کو ماہانہ ان کو وظیفہ دیا کرتے تھے۔ تو جب ایسے شخص پہ خرچ بھی انسان کر رہا ہو اور پھر وہ اس قسم کے پروپیگنڈے کے اندر بھی شامل ہو جائے اور وہ اپنی بیٹی کے اوپر الزام میں شامل ہو جائے، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے کہ اس پہ خرچ بھی میں کرتا ہوں اور یہ میرے ہی خلاف، میرے ہی گھر کے اندر یہ ہے وٹے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں اس پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں کروں گا، اس کا وظیفہ بند، اس کا خرچہ بند۔ لیکن دوسری طرف چونکہ وہ توبہ کر چکے تھے، جب اللہ پاک کی طرف سے وضاحت آ گئی، انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی اور سزا بھی بھگت لی۔ تو صدق دل سے توبہ کر لینے کے بعد، معافی مانگ لینے کے بعد اور سچے دل سے سزا بھی بھگت لینے کے بعد پھر تو دل بھی صاف کر لینا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالخصوص یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، جو تم میں سے فضل والے ہوں، وسعت والے ہوں، جن کو اللہ پاک نے دنیاوی اعتبار سے آسائش دی ہے، مال و دولت دیا ہے، وسعتیں دی ہیں، ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ ایسی قسمیں اٹھائیں کہ وہ ان فقراء پر، اولی القربہ، ان قریبی رشتہ داروں پر اور مسکینوں پر
اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں پر وہ خرچ نہیں کریں گے۔ مستہ قریبی رشتہ دار بھی ہے، مفلس اور مسکین بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت بھی اس نے کی ہوئی ہے، وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ آیا ہوا ہے۔ اندازہ کریں اللہ رب العالمین کس طرح ایک شخص کی وکالت کر رہے ہیں، حالانکہ کسی خاص فقیر پر یا کسی خاص مستحق پر خرچ کرنا لازمی نہیں ہے، کسی بندے کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ کسی خاص آدمی پہ لازمی خرچ کرے، وہ کہیں اور بھی خرچ کر سکتا ہے، لیکن چونکہ ان کا مقام بہت بڑا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بڑی تھی، ان کی شان کے لائق نہیں تھا کہ یہ اس بات پر، جب کہ انہوں نے معافی بھی مانگ لی، اللہ پاک نے بھی معاف کر دیا، سزا بھی بھگت لی، تو پھر یہ جرم سے زیادہ اور سزا ان پہ لاگو کریں۔ اللہ پاک نے گویا اس میں یہ بھی اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہ جو میرے قوانین بنائے ہوئے، جو میں نے سزائیں مقرر کی ہوئی ہیں، ان سزاؤں میں بھی کسی کو بھی نہ اضافہ کرنے کی اجازت ہے نہ کمی کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ کی دی ہوئی سزاؤں میں نہ کوئی کمی کر سکتا ہے نہ کوئی زیادتی کر سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک حاکم کو اپنے سامنے پیش کریں گے اور اس حاکم سے پوچھیں گے کہ فلاں شخص مجرم تھا، تم نے اس کو ایک کوڑا زیادہ کیوں لگایا؟ اتنے کوڑے اس کی سزا بنتی تھی، مثال کے طور پہ حد قذف میں 80 کوڑے سزا بنتی، تم نے 81 کیوں لگائے؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس لیے لگائے کہ یہ بڑا مجرم تھا، میں نے کہا چلو اس کو زیادہ سزا ملے اور یہ جرم سے باز آ جائے۔ تو اللہ رب العزت اس کو فرمائیں گے کہ تم مجھ سے زیادہ جرائم کو روکنا چاہتے ہو، تم مجھ سے بڑے غیرت مند بنتے ہو، جب میں نے 80 کوڑے رکھے تمہیں کس نے اجازت دی 81 کوڑے لگانے کی؟ اللہ پاک حکم دیں گے کہ اس کو سزا دو، اس کو جہنم میں سزا دو۔ دوسری طرف ایک حاکم کو پیش کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ نے ایک کوڑے کی سزا کم کیوں کر دی؟ مثال کے طور پہ 80 کوڑے سزا تھی، تم نے 79 کیوں لگائے؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے اس پہ ترس آ گیا تھا، رحم آ گیا تھا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ تو مجھ سے بڑا رحیم بننا چاہتا ہے، مجھ سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے، جب میں نے 80 کوڑے مقرر کیے ہیں تو اس میں شفقت بھی ہے، اس میں پوری سزا بھی ہے، تم کون ہوتے ہو سزا میں کمی اور بیشی کرنے والے؟ تو گویا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ قسم اٹھانا گویا ان کی سزا کے اوپر مزید اضافہ تھا، تو اللہ پاک نے اس پہ فرما دیا کہ بھائی نہیں، آپ کا یہ حق نہیں بنتا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اولو الفضل مال والوں کو، وسعت والوں کو، گنجائش والوں کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ قسم اٹھائیں کہ ہم ان فقراء پر، غرباء پر، مساکین پر یا ان مہاجرین فی سبیل اللہ پر ہم خرچ نہیں کریں گے، یہ قسم اٹھانا ان کا حق نہیں بنتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ ان کو معاف کر دے، دل بھی صاف کر لیں، ان کو معاف بھی کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا دلوں سے بھی نکال دے، درگزر کر دے، اور جس طرح پہلے معاملہ تھا ویسے ہی رکھیں۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ علماء نے لکھا ہے جب یہ آیات نازل ہوئی اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی نے فوراً کہا واللہ انی لا احب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم میں پسند کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، میں اس کو پسند کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور پھر اعلان کیا کہ نہ صرف یہ کہ اس کا خرچہ جاری رہے گا بلکہ فرمایا کہ آئندہ اس کو ڈبل خرچہ ملے گا۔ یہ کتنا بڑا حوصلہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس شخص نے سگی بیٹی اور پاک صاف ستھری بیٹی پر الزام لگایا، طبیعت اور مزاج میں یہ تھا کہ اس کا خرچہ بند کر دیا جائے، لیکن اللہ کا حکم آیا
تو نہ صرف یہ کہ خرچہ جاری کر دیا بلکہ ڈبل کر دیا، اللہ کا حکم پورا کرنا۔ یہ تھے ماننے والے لوگ، اطاعت والے لوگ۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسی فرما برداری نصیب فرمائے۔ فرمایا کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جبکہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اندازہ کریں کہ بظاہر ان کی غلطی کتنی بڑی تھی، لیکن جب ان کی طرف زیادتی ہونے لگی تو اللہ پاک خود ان کی وکالت کے لیے ساتھ ہو گئے کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا الله۔